الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد صلاة کے میرے انتہائی محترم واجب القدر پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ ڈاکٹر سید اسلام الدین بخاری حسینی ثم مداری دامت برکاتہم النورانی اور انہی کے پہلو میں آرگنائزر جماعت اہل سنت ڈویژن حیدرآباد ڈاکٹر انور نیازی بخاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مسند نور پر جلوہ افروز تمام علماء مشائخ اعظام، آج کی اس عرس مدار العالمین کانفرنس میں آنے والے تمام زائرین، معتقدین، مریدین اور متوسمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں متشکر ہوں ڈاکٹر صاحب کا کہ ایک بار پھر اس سالانہ عرس مدار العالمین میں، جو کہ 606واں عرس ہے مدار العالمین، 606ویں عرس میں آپ کے اس سال بھی مجھے بارگاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالی عنہ میں لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ پروردگار عالم اس عرس کے انعقاد کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کو فیضان مدار العالمین سے مالا مال و مستفیض فرمائے۔ میں بلا تاخیر اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا ہے، 12 بجے کی طرف گھڑی جا رہی ہے اور یہ گھڑی بھی بتا رہی ہے ایک ضمناً اور ایک جس کو ہم مناظرے کی زبان میں جس کو ہم الزامی جواب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گھڑی کا جو ٹائم 12 بجے کی طرف جا رہا ہے، پریشان نہ ہو، یہ گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ اگر تم نے 12ویں والے کا دامن تھام لیا تو تم رب کی بارگاہ میں رہ جائے گی۔ سب جاؤ کیسے پریشان نہ ہو۔ گنتی آتی ہے آپ لوگوں کو؟ گنتی آتی ہے نا بھائی؟ 11 بجے 11 کے بعد کیا آتا ہے؟ 12 کے بعد 13۔ پر اس گھڑی میں 12 کے بعد 13 کیوں نہیں لکھا ہو؟ 13 کیوں نہیں لکھا ہو؟ بے شک کیا بات ہے، کیا بات ہے، گھڑی بھی بتا رہی ہے، میں سن نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ 11 بجے یہ نسبت بتاتی ہے کہ 11ویں والے پیر کے پاس آ جاؤ اور تمہیں 12ویں والے نبی کے پاس لے جائیں گے، اور 12ویں والے نبی کے پاس آ جاؤ گے تو اللہ وحدانیت کی بارگاہ میں تمہیں لے جائیں گے۔ بس یہ بات ہے کہ میں آپ لوگوں کی انرجی چیک کرنا چاہتا تھا کہ آپ تر و تازہ ہیں یا تھک گئے ہیں یا لنگر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ ہماری جسمانی غذا ہے، وہ یہ ذکر ہے نا، یہ ہماری روحانی غذا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے یہ بات کی، یہ میرا موضوع نہیں تھا، میں نے اس لیے بات کی تاکہ آپ لوگوں میں انرجی آ جائے، ذوق و شوق سے ذکر مدار العالمین آپ سنیں۔ میں بلا تاخیر اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا کریم
علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ اب مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت میرے پاس مختصر ہے، مجھے محدود اور مقید وقت میں اپنے موضوع کو پورا کرنا ہے، تو میں کئی عبارت ایسی ہیں جن کا میں مطلب نہیں پڑھوں گا، صرف مفہوم بیان کر دوں گا تاکہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ھذا عطاؤنا، اے محبوب یہ ہماری عطا ہے، سبحان اللہ، یہ ہماری عطا ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب، جس کو چاہو جتنا نوازو، جس کو چاہو روکو، آپ سے کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں۔ آقا کی جو نوازشات ہیں، آقا جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے جیسے چاہے مالا مال بنا دے۔ پھر آقا نے نوازا ہے کہ نہیں نوازا؟ آقا نے فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، حسن تم جنتی، حسین تم جنتی۔ عشرہ مبشرہ کے نام لیے آقا علیہ السلام نے سب کو دنیا میں جنت دے رہے ہیں۔ جو کہتے ہیں آقا نہیں دے سکتے، تو یہ آقا دنیا میں جنت دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ عشرہ مبشرہ دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا دے سکنا اور بات ہے، اور آپ کو نہ ملنا اور بات ہے۔ بات یہ کہ جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، تو انہوں نے تو جھولیاں پھیلا کر آقا کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی کہ آقا ہم تمہیں سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے بھی لو لگی۔ اور یہ دامن جب غوث پاک نے بارگاہ رسالت میں پھیلایا تو آقا علیہ السلام نے انہیں غوث اعظم بنا دیا، نائب رسول نے پھیلایا تو عطائے رسول خواجہ غریب نواز کو آقا علیہ السلام نے اپنا نائب بنا کر معین الدین بنا دیا۔ یہی دامن جب قطب المدار نے بارگاہ رسالت میں اپنے دامن کو پھیلایا تو آقا علیہ السلام نے قطب المدار کو مدار العالمین بنا دیا۔ جو فیض چمک رہا ہے، جس کو جو فیض مل رہا ہے، وہ بارگاہ رسالت سے مل رہا ہے۔ اس لیے تو فاضل بریلوی نے فرمایا، اعلی حضرت امام اہل سنت نے قسم کھا کے کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں مت رسول اللہ کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، میں تیزی سے اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا خلق فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے رب نے میرا نور خلق فرمایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ جو لوگ یہ سمجھیں کہ 40 برس میں آقا نبی بنے ہیں، آقا فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ آدم بعد میں ہے، نوح بعد میں ہے، موسیٰ بعد میں ہے، عیسیٰ بعد میں ہے، سورج بعد میں ہے، چاند بعد میں ہے، چاند کی چمک بعد میں ہے۔ سب سے پہلے آقا کا نور تھا جو رب کائنات نے روشن اور مرتب فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی نبویت کی ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ وہ عظیم بارگاہ ہے۔ تو ایک مرتبہ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جبریل بھی قرینے کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، ادب کے ساتھ آتے ہیں۔ اس بارگاہ میں درود السلام کا نظرانہ پڑھ لیجیے، الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس طرح نہیں، میں نے تمہید کے طور پر آقا علیہ السلام کی میں نے شان بیان کرنے کی کوشش کی، تو
اس انداز میں آپ درود نہ پڑھیں. مرقات شریف کی ایک حدیث ہے, مرقات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے, آپ نے درود کی کئی فضائل آپ نے سنو گے کہ فرشتوں کا نام لے کر جاتے ہیں, جہاں سے وہ پڑھتا ہے اس کا نام, تفصیل ہے. لیکن ایک مرقات شریف کی حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت فرماتا ہے, مجھ سے محبت کرتا ہے, آقا نے فرمایا انی اسمع احلی محبتی, جو مجھ سے محبت کرنے والا میری بارگاہ میں درود بھیجتا ہے تو اس کے درود کو میں مصطفیٰ خود سنتا ہوں. اب درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا جب نوازنے پر آتے ہیں تو کسی کو صدیق بنا دیتے ہیں, کسی کو عمر بناتے ہیں, کسی کو عثمان بناتے ہیں, کسی کو حیدر کرار بناتے ہیں. جیسا ڈاکٹر صاحب ابھی عرض کر رہے تھے نا کہ یہ سلسلہ مداریہ اہل سنت کا قدیم ترین سلسلہ ہے, قدیم ترین سلسلہ ہے. یہیں سے اہل سنت و جماعت کا فیض بڑھتا ہے. اب کوئی سلسلہ مداریہ کا نام لینے والا سلسلہ مداریہ کی غلط ترجمانی کرے, اس کے لب و لہجے سے, اس کے انداز بیان سے کہیں نہ کہیں اگر خلفائے راشدین یا کسی صحابہ کی ادنا توہین بھی نظر آ جائے تو میں خانقاہ عالیہ مداریہ حیدرآباد سے پاکستان اور دارالنور مکن پور شریف کے جو سجادہ ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں, جو ڈاکٹر صاحب کے مرشد ہیں, ان کی طرف سے آج میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے, ان کی جانب سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں, اگر کسی کے لب و لہجے میں صحابہ کی توہین, امہات المومنین کی توہین, خلفائے راشدین کی توہین یا اس طرح کے انداز بیان سے یہ واضح ہو تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ وہ سلسلہ مداریہ سے اس کا واسطہ نہیں. سلسلہ مداریہ کی تعلیم وہی ہے جو 1400 برس سے ائمہ اہل سنت کی چلی آ رہی ہے. سلسلہ اہل سنت کا سلسلہ ہے, اہل سنت کا سلسلہ ہے. اور اس کی دلیل دے دوں آپ کو, بات کہہ رہا ہوں دلیل بھی تو چاہیے نا. سرکار سیدنا بدیع الدین مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نسبی اعتبار سے اعلی نبی اولاد علی بنایا. ٹھیک ہے, ایک نسبت آپ کی حسنی ہے, ایک نسبت آپ کی حسینی ہے, اور اپنے مرشد کی جانب سے روحانی شجرہ مدار پاک کا یہ ہے کہ چار واسطوں سے, اور اگر ہم تمام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچے تو 5 واسطوں سے مدار پاک کا شجرہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا تھا. ٹھیک ہے, مدار پاک کے مرشد بایزید بستامی, ان کے مرشد حضرت حبیب عجمی, ان کے مرشد حسن بصری, ان کے مرشد امام العاشقین مولا علی شیر خدا. تو سلسلہ مداریہ میں مولا علی کا فیضان بڑھ رہا ہے, لیکن سلسلہ مداریہ والوں خوش نصیب ہو, اس سلسلے میں صرف علی کا نہیں بلکہ صدیق اکبر کا فیضان بھی بڑھ رہا ہے. 4 واسطوں سے مدار پاک کا شجرہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتا, 4 واسطوں سے. تو سلسلہ مداریہ کے لیے وہ میں کہتا ہوں کہ ایسا بائی پاس اور ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر صدیقیت اور حیدریت دونوں مل جاتی ہیں, دونوں کا فیض ملتا ہے. مدار پاک کا شجرہ حضرت عبدالعزیز علمبردار مکی جو صحابی رسول ہے, اصحاب صفہ میں شامل ہے, اصحاب صفہ میں شامل ہے, اسلام کے سب سے پہلے قلندر ہے. پاک پٹن شریف کی کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اس کے اندر لکھا ہے کہ سلسلہ مداریہ کے یہ مشائخ میں سے ہیں. جب ان کا شجرہ میرے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ 3 واسطوں سے مدار پاک کا شجرہ عبدالعزیز علمبردار مکی کی بارگاہ میں جاتا ہے, اور عبدالعزیز علمبردار مکی کے مرشد کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صدیق ہے جو آج مولا علی کی شان بیان کرنے والوں, لوگوں پر الزام لگانے والوں, ارے سیدوں سے زیادہ بھی کوئی اہل بیت اطہار کا احترام کرے گا؟ ان کی رگوں میں تو خون توڑ رہا ہے.
ان کی رگوں میں تو خون دوڑ رہا ہے. آج ہم بڑے مجمع میں بار بار یہ حدیثیں پڑھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں محفل میں آقا کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے تو مولا کائنات کے چہرے کو بار بار تھکا کرتے تھے. دیکھا سبحان اللہ. تو اس پر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے سوال کیا کہ ابا جان میں بار بار دیکھتی ہوں آپ مولا کی کے چہرے کو بار بار دیکھتے رہتے ہیں. تو صدیق اکبر نے جواب دیا اور کیا سچ بتایا, اسی لیے تو صدیق ہے. اتنا سچ بتاتے ہیں اسی لیے صدیق ہے. یہ بات اگر صدیق اکبر نہ بتاتے تو امت تک پہنچتی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے النظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ روایت بیان کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب معراج میں آقا گئے تھے نا, معراج میں آقا گئے تھے تو ایک مرتبہ دریا رحمت جوش میں آیا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں, اور ان کے حجرے میں آقا علیہ السلام جلوہ افروز تھے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا کہ عائشہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بابا جان سے مشورہ نہ کر لوں. اپنے بابا جان سے مشورہ نہ کروں. کہا کہ اجازت ہے. گئے صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئی, کہا کہ آج دریا رحمت جوش میں ہے, آقا نے فرمایا ہے جو پوچھو گے جو مانگو گے وہ ملے گا, جو پوچھو گے وہ بتاؤ. تو کہا کہ صدیق اکبر نے دیکھو پھر مانگا تو کیا مانگا؟ کہا کہ عائشہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو ان سے پوچھنا جب معراج کی رات خلوت خاص میں جب رب کی بارگاہ میں آپ پہنچے تھے تو ان رازوں میں سے ایک راز ہمیں بتا دو. تو یہاں پر علماء نے نقطہ لکھا کہ دیکھو صدیق اکبر نے مانگا تو علم مانگا ہے. یہ جو خانقاہیں ہیں نا, خانقاہیں جہاں پر آج علم کی بڑی کمی ہے, اور یہ بات سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی جو ڈاکٹر صاحب نے آج کہا کہ یہاں پر وہ مدرسہ قائم کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہی اولیاء کاملین کا مشن تھا, یہی ان کا مقصد تھا. دین کی تبلیغ, دین کا پیغام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین, ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا صدیق اکبر کے مشورے پر جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں تو ان سے پوچھا. تو صدیق اکبر کے سوال پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب معراج میں خلوت خاص میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک رازوں میں سے ایک یہ راز بتایا کہ اے محبوب آپ کی امت میں اگر کوئی کسی ٹوٹے ہوئے دل کو چھوڑ دے تو پروردگار عالم اسے بلا حساب و کتاب جنت داخل کر دے گا. صدیق اکبر یہ بات سن کر رونے لگے. صدیق اکبر یہ بات سن کر رونے لگے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, وہ بھی اسی لیے صدیقہ ہے, اتنا سچ بتاتی ہیں, اتنا سچ بتاتی ہیں اسی لیے صدیقہ ہے. جب صحابہ کو آقا کو تحائف دینے ہوتے ہیں تو جب آقا علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آتے تھے نا, ان کو جب گفٹ اور تحفے کیے جاتے تھے, پیش کیے جاتے تھے, تو اور امہات المؤمنین نے سوال کیا کہ جب ہم ہمارے حجرے میں بھی آتے ہیں تو کیا آپ اس وقت بھی اپنے صحابہ کو کہیں کہ مجھے تحفے دیے؟ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ آقا علیہ السلام سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتے تھے, اس وقت خوش ہوتے تھے جب آپ حجرہ عائشہ میں ہوتے تھے. اپنے ساتھ توجہ, جب آپ حجرہ عائشہ میں ہوتے تھے سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے. تو آپ نے کہا آقا علیہ السلام نے کہ اس معاملے میں مجھے غمگین نہ کرنا, جتنی ازواج مطہرات ہیں ان سب کی بات, ان سب کے حجرے میں آقا جب گئے وحی الہی نہیں آئی. وحی الہی جب آقا علیہ السلام حجرہ عائشہ میں بستر عائشہ پر ہوتے, وحی الہی کا نزول حجرہ عائشہ میں بھی ہو جائے. حضرت عائشہ کا حجرہ تو وہ حجرہ ہے کہ جہاں پر وحی الہی بھی نازل ہو جاتا ہے, اور کسی ازواج مطہرات کے حجرے میں وحی الہی لے کر جبریل نہیں آیا. کہا کہ اس معاملے میں مجھے غمزدہ نہ کرنا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی عائشہ
تم نے اس تصویر کا ایک رخ تو دیکھا کہ آپ نے فرمایا میری امت کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینے سے پروردگار عالم بلا حساب و کتاب جنت دے دے گا، اور اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے، یہ ہے حکمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی ان کا کوئی دل توڑ بیٹھے تو جس طرح دل جوڑنے پر بلا حساب و کتاب جنت میں جاؤ گے، دل توڑنے پر ڈائریکٹ واصل جنت میں ہو جاؤ گے۔ تو یہ تمہید کے طور پر یہ موقف سلسلہ مداریہ کا بیان کرنے کے لیے یہ میں نے بات کی۔ سادات بیٹھے ہیں، ایک ایک روایت حصول برکت کے لیے، کیونکہ نبی کے لفظ جگر کا عرس ہے، فاطمہ کے نور نظر کا عرس ہے، تو آقا علیہ السلام کے بچوں کا اگر ذکر کر دوں تو ہماری حاضری پوری ہو جائے گی، ایسا ہی ہے۔ لیکن صرف ایک روایت، بات کرنے کو بہت کچھ تھی، میں جانتا ہوں پروگرام ہمیں اختتام کی طرف بھی لے جانا ہے، لیکن میں چند ضروری باتیں، لیکن اہل بیت اطہار کے تعلق سے ان کے بچوں کا ذکر، تاکہ وہ میری نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ روز معاشر سیدہ کائنات اپنے بابا جان سے ہماری سفارش کریں۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ حسنین کریمین طیبین طاہرین نگرین قمرین منیرین، آقا کے دل کا چین، جب آقا علیہ السلام سجدے میں ہوتے تھے تو پشت پر سوار ہو جاتے تھے، اور یہ روایت شاید پچھلے ہفتے میں نے اس پروگرام میں بھی کی تھی جو میں گزشتہ ہفتے میں آیا تھا۔ آقا علیہ السلام جب حالت سجدہ میں ہوتے تھے تو حسنین کریمین آپ کی پشت پر کھڑے ہو جاتے تھے، آقا علیہ السلام اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے۔ یہ معروف بات ہے، آپ نے سنی ہے نا بار بار، یہ نہیں سنی؟ بے شک، بالکل۔ تو ایسا ہی ہوا، حسنین کریمین آپ کی پشت پر ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ صحابہ کرام حالت نماز میں اپنے سر کو اٹھا کر دیکھتے تھے کہ آقا ہم سے رخصت تو نہیں ہوتا، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل سجدہ حالت نماز میں۔ اور پھر آقا علیہ السلام جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں ہاتھوں سے دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے۔ اب میں آپ کوئی تصور دینا چاہتا ہوں، چشمان تصور میں گم ہو کر دیکھو کہ یہ نماز ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نماز ہو رہی ہے، نماز بھی کس کی؟ نبی کی نماز ہے۔ نبی کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں آتا، نبی کی نماز میں دنیا کا خیال نہیں آتا، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ چشمان تصورات میں گم ہو کر سوچو کہ جب بیٹا حسین حسنین کریمین آقا کی کندھوں پر سوار تھے، پشت پر تھے، جب آقا سجدے میں تھے، آقا نے نہ جانے کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا ہوگا، لیکن دماغ میں آقا کی یہی ہوگا کہ ابھی بھی پیٹھ پر حسنین کریمین جلوہ افروز ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نبی حالت نماز اور حالت سجدہ میں کس کا خیال کر رہے ہیں؟ کس کا خیال کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں کہ زبان پر ذکر خدا، دماغ میں ذکر حسین، خیال حسین، میں پوچھتا ہوں کتنے قیمتی ہیں حسین؟ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو عمل کثیر سے بھی روکا جاتا ہے، عمل کثیر سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ آقا دونوں ہاتھ لے رہے ہیں، دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں بٹھا رہے ہیں حالت نماز میں۔ آپ کو علماء تشریف فرمائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس روایت کو آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا، مجھے یہ حدیثوں سے اور تاریخ سے ثابت کر کے بتا دو کہ آقا نے اس نماز کو دوبارہ دہرایا؟ نہیں دہرایا۔ آقا نے سجدہ ثابت کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ نماز خراب ہی نہیں ہوئی۔ تو اب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آقا کے لخت جگر بھی ہیں، ان کے نواسے بھی ہیں، حضور کی اہل بیت میں شامل بھی ہیں، حضور کے صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ امام حسین صحابی رسول ہیں یا نہیں؟ حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور کے امتی ہیں یا نہیں؟ حضور کے امتی بھی ہیں۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی نماز میں امتی کا خیال آ جائے۔ امام علی مقام نوجوانان جنت کے سردار ہیں مگر امتی ہے، ذوالفقار حیدر کا وقار ہے مگر امتی ہے۔
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کا قرار ہے، مگر امتی ہیں، امتی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، مگر میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا حالت نماز میں امتی کا خیال کر رہے ہیں۔ تو میں ان پنچ کلیان اور چھوٹ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حالت نماز میں نبی امتی کا خیال کر لے تو نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی، تو امتی کے خیال میں، امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو امتی کی نماز کیسے خراب ہو جاتی ہے؟ امتی کے خیال، امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ارے نبی حالت نماز میں امتی کا خیال کر رہے ہیں، امتی کے خیال سے نبی کی نماز ضائع نہیں ہوتی، تو پھر نبی کے خیال سے امتی کی نماز ضائع ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ ہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، جن کی آل سے حضرت سیدنا سید بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نسبی اعتبار سے اہل نبی اولاد نبی بنایا ہے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں، اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کو 596 سال کی طویل عمر عطا فرمائی۔ سبحان اللہ! کتنی؟ 596 سال کی عمر۔ اور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ صرف ایک اللہ کے ولی تھے، تاریخ لکھتی ہے کہ 14 برس کی عمر میں مدار پاک مکمل عالم و حافظ بن چکے تھے۔ 14 برس کی عمر میں علم سے دور نہیں ہوئے، اپنے نانا کے دین کو نہیں چھوڑا، 4 برس کی عمر تھی۔ آج تو ہم پتہ نہیں دنیا میں اپنے بچوں کو کن کن کاموں میں لگا دیتے ہیں، لیکن مدار پاک کے جو والد تھے نا، 4 برس کی عمر میں آپ نے حضرت حذیفہ شامی مرعشی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حذیفہ شامی فرماتے ہیں جو ابراہیم بن ادہم کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ، کم سن بچہ قطب المدار جب میرے پاس پہلی مرتبہ آیا، جب میں نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھانا شروع کیا تو اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وہ اسرار اور رموز بیان کیے کہ میں حیران ہو گیا، میں دنگ رہ گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کم سن بچے نے تفسیر بیان کر دی۔ پھر ان کے استاد محترم خود بتاتے ہیں کہ جب میں قطب المدار کو تعلیم دیتا تھا تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی کہ حاضر ولی اللہ، یہ بچہ اللہ کا ولی ہے، یہ بچہ اللہ کا ولی ہے۔ لطائف اشرفی کا ذکر فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، لطائف اشرفی کی روایت ہے، اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ قطب المدار کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطب المدار کو قرآن کا عالم بنایا تھا، تورات کا عالم بنایا تھا، زبور کا عالم بنایا تھا، انجیل کا عالم بنایا تھا، چاروں آسمانی کتابوں کے عالم و حافظ تھے۔ اشرف جہانگیر سمنانی نے تو اس کے بھی آگے فرمایا، یہاں پر بھی نہیں رکے، آپ نے فرمایا کہ قطب المدار علم ہیمیا جانتے تھے، علم کیمیا جانتے تھے، علم ریمیا جانتے تھے، اس پر بھی آپ کو ماہر دسترس حاصل ہے۔ اتنا علم، جب اتنا علم لینے کے بعد جب وہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سنہری جالیوں پر پہنچے، پہلی بار درود و سلام کے گجرے پیش کیا، آقا علیہ السلام نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، آج بدیع الدین ہندوستان جاؤ، ہندوستان جاؤ، وہاں پر دین کا کام کرو۔ مدار پاک رونے لگے کہ آپ کی بارگاہ سے جدا ہونا میرے لیے آسان نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا بدیع الدین، میں تمہیں ایسے نہیں بھیج رہا، اپنا نائب بنا کر بھیج رہا ہوں۔ کہا کہ غمزدہ کیوں ہوتے ہو؟ آقا علیہ السلام نے اپنے دست نورانی مدار پاک کے چہرے اقدس پر بس فرما دیا۔ اس کے بعد اتنے حسین و جمیل ہو گئے کہ کوئی مدار پاک کو بے نقاب دیکھ نہیں سکتا۔ عبدالحق محدث دہلوی جھوم اٹھے، عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں فرمایا کہ قطب المدار یہ اللہ کا ولی اتنا حسین و جمیل تھا کہ جب ان کو کوئی بے نقاب دیکھ لیتا تھا تو بے اختیار اللہ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر مدار پاک کے قدموں میں گر جاتا۔ آقا نے فرمایا کہ ایسا ہتھیار تمہیں دے رہا ہوں، جب کافر تمہاری بات نہ مانے، ہندو تمہاری بات نہ مانے، جوگی تمہاری بات نہ مانے تو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لینا۔ اپنے چہرے سے جب نقاب ہٹاؤ گے، آپ کا حسین و جمیل جب وہ چہرہ دیکھیں گے
تو ان کو میری غلامی میں آنا پڑے گا، ان کو میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ پہلی بار جب گجرات میں آئے مدار پاک، سرزمین گجرات پر ہم بات میں ہیں، پہلی بار جب آپ نے 36,000 کافروں سے جب آپ نے خطاب کیا، کیونکہ ظاہر ہے پہلی بار جب کوئی نئی بات سنتا ہے تو مانتا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کے ولی نہیں مانیں گے۔ مدار پاک نے کہا کہ اب کوئی حل نہیں ہے۔ آقا نے جو نقاب عطا فرمائی تھی، 7 نقاب ہوتے تھے مدار پاک کے چہرے پر، کتنے؟ 7 نقاب۔ تاریخ لکھی ہے کہ ایک بھی ہٹ جاتا تھا نا تو لوگ سجدے میں گر جاتے تھے، اتنا نور تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مدار پاک نے سب سے پہلے اپنا پہلا نقاب سرزمین گجرات پر ہٹایا تھا۔ نقاب ہٹانا تھا، 36,000 کافر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہمارے چہرے کی زیارت کر کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں پر حدیث یاد آتی ہے مجھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کہ میں تمہیں نہ بتا دوں تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ارشاد ہو۔ آقا نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ مدار پاک کا چہرہ اتنا حسین تھا، جو مدار پاک کو دیکھتا تھا خدا کی اتنی یاد آتی تھی کہ سجدے میں گر جائے۔ کہتے تھے کہ اللہ کا ولی یہ اتنا حسین و جمیل ہے تو اس کو بنانے والا پروردگار لم یزل کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ پھر مدار پاک کہتے تھے میں تو اس خدا کا عاجز بندہ ہوں، اگر میرا نور اتنا ہے تو میرے جد امجد رسول کریم کا نور کیسا ہوگا، ان کا حسن کیسا ہوگا، ان کا جمال کیسا ہوگا۔ یہ ہے مدار پاک۔ آقا علیہ السلام کو لباس عطا فرمایا، بدی الدین اس لباس کو ساری زندگی سے بہتر رکھنا، ساری زندگی وہ مدار پاک کا لباس رکھے، کبھی پھٹا نہ پرانا ہوا نہ میلا ہوا، ساری زندگی۔ بہت اچھا حوالہ بھی ہمارے علامہ صاحب نے دیا تھا کہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا 309 برس تک غار کے باہر بیٹھا رہا، منشا الہی تھا کہ 309 برس تک اصحاب کہف کے اولیاء اس غار میں ٹھہرے رہے، 6 مہینے کے بعد کروٹ بدلتے تھے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، کتے کے بیٹھنے کا ذکر بیان کیا ہے۔ اب میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی پالتو جانور ہو، یہ چلو کسی کو کتا پالنے کا شوق ہو تو کتا اگر کسی نے دیکھا ہو اور آپ کبھی کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی تقریب میں جائیں، آپ سے کوئی حال احوال بیان کرے تو کیا آپ اپنے خیر و عافیت بتانے کے بعد کبھی یہ بھی بتاتے ہو کہ میرے گھر کا کتا اس طرح بیٹھتا ہے، میرے گھر کی بلی اس طرح بیٹھتی ہے، میرے گھر میں جو کبوتر ہے وہ اس طرح دانا کھاتا ہے؟ ارے یہ کوئی بیان کرنے کی بات ہے؟ ارے کتا ہے جیسے بیٹھا رہے، ہمیں کیوں اس سے کتا ہے بیٹھا رہے؟ لیکن اللہ نے فرمایا جو میرے محبوبوں کے در پر جڑ جاتے ہیں اللہ ان کے انداز نشست کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اس کے بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں لے جاؤ، اس کے بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں لے جاؤ۔ آج جو ہم سے مدار العالمین میں ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ عرس کیوں مناتے ہو، اولیاء کاملین کو ذریعہ کیوں بناتے ہو، قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ پھر ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر یہ جو بھی بجلی چل رہی ہے، جو سیون چل رہا ہے، یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ تار کے ذریعے کھمبے سے آ رہی ہے یا ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے آ رہی ہے؟ پہلے پاور ہاؤس سے کھمبے میں منتقل ہوگی، پھر وہاں سے تار نکلیں گے، پھر یہاں پر تقسیم ہوگی۔ اور اگر میں سیون کا، اس لائٹ کا، اس مائٹ کا کنیکشن ڈائریکٹ پاور ہاؤس پر ڈالوں، بتاؤ برداشت کر سکے گا؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈائریکٹ لینا ہے یا کے ذریعے سے لینا ہے؟ تو فیض جو پاور ہاؤس ہے وہ تو مدینہ کی گلی ہے، وہ آقا علیہ السلام کا سبز گنبد ہے، وہی پاور ہاؤس ہے، وہیں سے فیض آ رہا ہے۔ پھر اکناف عالم میں یہ کھمبے لگے، ایک کھمبا بغداد میں لگا، ایک کھمبا اجمیر میں لگا، ایک کھمبا مکہ پور شریف میں لگ گئے، وہاں سے فیض چلا اور اکناف عالم میں تقسیم ہو رہا ہے۔
یہ بتا رہا ہے یہ جو مکہ پور شریف سے فیض آ رہا ہے، بغداد سے فیض آ رہا ہے، یہ اسی پاور ہاؤس سے آ رہا ہے جو مدینہ المنورہ کی گلی سے۔ تو یہ وجہ ہے کہ یہ جو اولیاء کاملین ہے نا، یا علیہ السلام کے فیضان کو تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وقت میری نظر میں ہے، مجھے معلوم ہے میں نے اپنا خطاب کتنے بجے شروع کیا ہے، اور اسی وقت میں انشاءاللہ اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اشارے پر جب آپ ہندوستان آئے تو آقا سے مدار پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب میں ہندوستان جاؤں گا میری کوئی بات نہیں مانے گا۔ آقا نے نقاب دیا، جبہ دیا، طویل عمر کی دعا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدیع الدین ہندوستان جاؤ، وہاں سے کلمت الحق کا نعرہ لگاؤ، اس نعرے کو ایک ایک گوشے میں پھیلا دے محمد رسول اللہ کا کام۔ کہا کہ جب اجمیر کی کوکلا پہاڑی پر جب آپ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ گے، ہندوستان کے گوشے گوشے سے چپے چپے سے محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ مدار پاک نے 9.5 کروڑ کافروں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا۔ 1442 چلے مدار پاک کے سرزمین ہندوستان میں آج بھی ہیں جو چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ مدار پاک اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ اس سن میں ہندوستان آئے جب وہاں پر کوئی مدرسہ نہ تھا، کوئی مسجد نہ تھی، کوئی دارالعلوم نہ تھا، کوئی شیخ الحدیث نہ تھا، کوئی شیخ التفسیر نہ تھا، کوئی قرآن پڑھانے والا نہ تھا، کوئی حدیث پڑھانے والا نہ تھا۔ اس وقت مدار پاک کرے تنہا آئے، چلہ کیا، گھاس پھوس جھاڑیوں سے مسجدیں بنائی، مسجدیں بنا کر وہاں پر خلفاء کو مقرر کیا اور وہاں پر دین اسلام کے پیغام کو عام کیا۔ یہ جو آج مسجد تعمیر ہے، یہ جو آج ہمارے آبا و اجداد میں کلمہ پڑھا ہے، تو یہ صدقہ ہے مدار العالمین کی اس تبلیغ کا کہ آپ نے سن 282 ہجری میں ہندوستان نہیں تھا، کفرستان کا، وہاں پر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اسی لیے تاریخ کہتی ہے کہ ہندوستان کے آپ سب سے افضل صوفی بزرگ ہیں۔ ہندوستان میں سب سے پہلا قدم رکھنے والے تبلیغ کی غرض سے قطب المدار کی ذات ہے، لیکن آج قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا سلسلہ کہ اس سلسلے کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ملتے ہیں، اس سلسلے کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی ملتے ہیں، اس سلسلے کے اندر مجدد الفسانی بھی ملتے ہیں۔ جلیل القدر شخصیات ہیں اہل سنت والجماعت کو جن پر ناز ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، ماہ مہرہ شریف کی تمام مشائخ سلسلہ مداریہ سے خلافت یافتہ ہے۔ کالپی شریف چلے جائیے، وہاں پر سلسلہ مداریہ کی خیرات بڑھ رہی ہے۔ بلگرام چلے جائیے، وہاں پر سلسلہ مداریہ کی خیرات بڑھ رہی ہے۔ اور یہ ہندوستان کے علماء نے لکھا ہے کہ یورپ و ایشیا کی کوئی خانقاہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر سلسلہ مداریہ کا فیضان نہ جگمگاتا ہو۔ ہر سلسلے میں سلسلہ مداریہ کا فیضان ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ جماعت الاولیاء کوڑا جہاں آبادی جو سلسلہ رضویہ کے بہت بڑے امام ہیں، اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں سے، وہ کہتے ہیں، خود کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی مرشد مشائخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیض اویسی حاصل کیا۔ کہا کہ اس سلسلے میں تمام بزرگ جڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سلسلہ مداریہ نسبت اویسی سے مالا مال ہے۔ نسبت اویسی کیا ہے؟ میرات الاسرار عبد الرحمن چشتی کو پڑھ لیجئے، لطائف اشرف اشرف جہانگیر سمنانی کو پڑھ لیجئے، وہ فرماتے ہیں کہ نسبت اویسی وہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس ولی کو نسبت اویسی دے دے، پھر نبی کریم علیہ السلام اپنے حجر عنایت سے خود اس کو تعلیم و تربیت فرماتے ہیں، اس کو خود فیض عطا فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جمال الاولیاء کوڑا جہاں آبادی کہ آقا علیہ السلام سے قریب ترین سلسلہ ہے، نسبت اویسی سے مالا مال ہے، اس لیے ہم سب سلسلہ مداریہ کی خیرات کھاتے ہیں، سلسلہ مداریہ میں مرید ہوتے ہیں، سلسلہ مداریہ میں خلافت لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اس سلسلے میں عظیم ترین بزرگ ملتے ہیں
اور ایک بڑی ایمان افروز روایت آپ کو بتاؤں، پاک پٹن شریف کی کتاب ڈاکٹر صاحب قرص رسومات فریدی میرے ہاتھ آئی، تو وہاں پر ایک واقعہ انہوں نے اس کتاب میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الدین بختیار کاکی، بابا فرید گنج شکر، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک حجرے میں بیٹھے ہوئے. قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید گنج شکر کی دستار باندھی، دستار باندھی. اس وقت مدار پاک بھی وہاں جلوہ افروز تھے. یہ بھی عینی میں نقل کر رہا ہوں، قرص رسومات فریدی پاک پٹن سے شائع ہوئی. تو انہوں نے کہا جب ان کو خلافت ملی، بابا فرید گنج شکر کو جب دستار باندھی گئی تو اس وقت مدار پاک جلوہ افروز تھے. مدار پاک نے بابا فرید سے کہا کہ فرید اس قطب المدار کو ہمیشہ یاد رکھنا، مدار کو ہمیشہ یاد رکھنا. مدار پاک نے سینے سے لگایا، بابا فرید گنج شکر نے دستبوسی کی. پھر وہاں کے جو مشائخ ہیں پاک پٹن شریف کے، وہ بتاتے ہیں کہ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدار پاک کے اس قول کو ایسا نبھایا ہے، ایسا نبھایا ہے کہ آج بھی پاک پٹن شریف چلے جائیے، جب عرص فریدی شروع ہوتا ہے، وہ جنتی دروازہ جب کھلتا ہے، اس جنتی دروازے کے پاس مٹی کے پیالے رکھے جاتے ہیں، اس پیالے میں شربت بھرا جاتا ہے اور اس شربت میں نیاز اور فاتحہ زندہ شاہ مدار کے نام کے لگائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ جنتی دروازے پر جب مشائخ جاتے ہیں تو مدار پاک اس شربت پر نیاز رکھتی ہے، پھر بابا فرید کا عرص شروع ہوتا ہے. آج جو یورپ و ایشیا میں صرف 5 سے 10 منٹ سے گفتگو سے بیٹھ رہا ہوں، یورپ و ایشیا میں آپ کو زندہ شاہ مدار کے نام سے جانا جاتا ہے. زندہ شاہ مدار کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو زندہ شاہ مدار کہا جاتا ہے، آج بھی کہا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے علامہ صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے بھی بیان فرمایا کہ جب مدار پاک ہندوستان میں آئے تو ہندو جوگی جو تھے نا، ان کو اپنے جادو پر بڑی مہارت حاصل تھی. اپنی جان پر قابو رکھتے تھے، 3 دن تک سانس روک لیتے تھے، 12 دن تک. انفاس العارفین شاہ ولی اللہ موتی سے دیکھیں تو اس میں دیکھا کہ 12 دن تک سانس روک لیا کرتے تھے. جو ہندو جوگی تھے ان کو اپنے سانس کے قابو پر بڑا حکم تھا. مدار پاک نے جب ان کی یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدار پاک کو پورا تیار کر کے، پوری تیاری کے ساتھ ہندوستان کو بھیجا تھا کہ اگر کوئی قرآن سے پوچھے تو قرآن سے جواب، کوئی حدیث سے پوچھے حدیث سے جواب. کسی کو چہرہ دکھا کے مسلمان کر رہے ہیں، کسی کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسلمان کر رہے ہیں، کسی کو رسول کی حدیث پڑھ کے مسلمان کر رہے ہیں. لیکن یہ ہندو جوگی انہوں نے کہا کہ آپ کی سانس روک کر دکھا سکتے ہو. مدار پاک نے کہا کہ یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ مدار پاک نے اپنے سانس کو روک کر لا الہ الا اللہ کو لا الہ الا اللہ کہا. 6 مہینے تک مدار پاک نے اپنی سانس روکی. 6 مہینے کے بعد جب اپنی سانس کو لوٹایا تو محمد رسول اللہ کے کلام مدار پاک کی کرامت ہے. کابل میں آئے مدار پاک پر پانی بند ہوا. آخری روایت ہے 2 میری بس. مدار پاک پر پانی بند ہوا. سیدوں پر پانی کو بند کیا جاتا ہے، مدار پاک پر بھی بند ہوا. مدار پاک نے اپنے مریدین سے کہا کہ جاؤ کابل میں. مدار پاک سے کہا کہ کابل میں جاؤ، وہ کنویں کے پاس جاؤ اور کنویں کو صدا دو کہ مدار پاک نے تمہیں یاد کیا ہے. تو وہاں پر کچھ خدام تھے مدار پاک کہ خداموں کو انہوں نے پانی لینے سے منع کر دیا. خدام واپس تشریف لے گئے. خدام نے مدار پاک سے کہا کہ ہمیں پانی نہیں دے رہے. مدار پاک نے کہا کہ خدام سے نہیں، پانی سے کہو ساقی کوثر کے پودے نے یاد کیا. یہ کہنا تھا کہ کنویں کا پانی خود بخود باہر آیا. مدار پاک نے پورا پانی اپنے پیالے میں سمیٹ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائی. جب وضو کیا کرتے تھے مدار پاک اپنے وضو کا پانی کسی نابینا کے اوپر رکھتے تھے، لگاتے تھے، اللہ ان کی آنکھوں میں شفا عطا فرماتے تھے، نابیناؤں کو بینا کرتے تھے. آج بھی اگر عقیدت اور احترام کے ساتھ کوئی دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جنات کو بھگانے کے لیے دم مدار بیڑا پار کا نعرہ کہا. کہ مجھے کئی لوگ فون کر کے بتاتے ہیں، پنجاب سے نہ جانے کتنی کال آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی بار آزمایا
کیا صحت سے جان نہیں چھوٹتی تھی؟ ایک شخص نے کہا وہ تو یہ میں نے خود اپنے فون پر یہ بات سنی، اس نے مجھے کہا کہ آپ صاحب میری بہن پر آسے بھی اثرات تھے، کہا کہ مجھے اور تو کچھ قرآن آیت یاد نہیں تھی، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ میں مدار پاک کا مرید ہوں، پتہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کہا کہ یہ کہنا تھا، نعرہ لگانا تھا کہ میری بہن کو اللہ نے شفا تھا۔ مدار پاک جب اس دنیا سے گئے ہیں تو بھی ایسے نہیں گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عالی شان انتظام و انتظام فرمایا ہے کہ آپ کو غسل بھی فرشتوں نے دیا، بڑی ہی شان سے رخصت ہوئے ہیں میرے شاہ مدار، فرشتے آئے ہیں خود غسل آخری کے لیے، فرشتے آئے ہیں خود غسل آخری کے لیے۔ مدار پاک کا سلسلہ بہت بڑا سلسلہ ہے، مدار پاک کی خانقاہ بہت بڑی خانقاہ ہے۔ مدار پاک اس سلسلے میں آنے والوں خوش نصیب ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اتنا عظیم سلسلہ عطا فرمایا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر سید اسلام الدین بخاری صاحب، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت زندہ شاہ مدار کالپور مدن پور شریف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عظیم ترین خلافت سے مالامال فرمایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے ذریعے سلسلہ مداریہ کو مزید تقویت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلسلہ مداریہ کی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرس میں آنے والے تمام زائرین، متبصرین، معتقدین کو فیضان مدار العالمین سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ درود و سلام پڑھ لو، شہنشاہ۔